اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آمنت باللہ ورسولہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو علی کل شیء علیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز ناظرین، بھائیوں، بہنوں، بزرگوں، السلام علیکم۔ جیسا کہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں اور دکھا بھی چکا ہوں کہ رافضی مفتی فضل ہمدرد جو ہے یہ بیسیکلی ایک شیعہ ہے اور یہ اپنے منہ سے اقرار کر چکا ہے اور شیعت کا اعلان کر چکا ہے۔ تو اس کی ایک ویڈیو میں نے آپ کو بتایا نا کہ اس کی میں جو بھی ویڈیو لے کے آتا ہوں بطور ایک لیسن لے کے آتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو اس کا اصل چہرہ پتہ چلے کہ جس چہرے سے اس نے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کیا اور بہت سارے لوگ اس کی وجہ سے مرتد ہوئے۔ اب یہ جو ویڈیو میں آپ کے سامنے چلانے لگا ہوں، آپ اس ویڈیو کو دیکھیں، اس کے بعد میں آپ سے بات کرتا ہوں۔ ایک اور سوال بھی ہے، وہاں پہ آپ نے سوال میں لکھا ہوگا کمنٹ میں جی جی کہ شیعہ منافقین پیچھے نماز جائز ہی نہیں ہے، حالانکہ ہمارے مجتہدین کی فتویٰ ہے کہ آپ کسی جی بھی جی سید سستانی صاحب کا ہے۔ نہیں دیکھیں دیکھیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں پڑھنا جائز ہے۔ کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ کیونکہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ ان کے دلوں میں نفرت موجود ہے، مسلمانوں کو تقسیم کرنے والا ہے۔ یہ شیعہ اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھو، یہ فلاں اس کے پیچھے نماز، حالانکہ شیعہ کا فتویٰ یہ ہے کہ آپ سنی کے پیچھے پڑھ سکتے ہیں۔ جی جی آپ شیعہ کی وسعت ضرب دیکھیں نا، شیعہ علماء کی، شیعہ مراجع کی، کہ وہ سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کو ڈیوائیڈ کرنا یہ گناہ حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ لیکن پھر ہمارے جو اہل سنت علماء ہیں وہ بھی یہی فتویٰ دیتے رہتے شیعہ کافر۔ ابھی کراچی کی سڑکوں پر نہیں لگا رہے نعرے شیعہ کافر کافر کا، یہ جو انہوں نے کھیل اور ڈھونگ مچایا ہوا ہے، مسلمانوں کو تقسیم کرتے ہیں۔ لعنت ہو ایسے نفرت پھیلانے والوں پر۔ حرم امام علی کے اندر بیٹھ کے میں کہہ رہا ہوں، ایسے نفرت پھیلانے والوں کے اوپر جو مسلمانوں کو کافر کہتے ہیں، مسلمانوں کے درمیان تکفیر کرتے ہیں، شیعہ کافر کے نعرے لگاتے ہیں، اللہ کی لعنت، اس کے رسول کی لعنت، امام علی کی لعنت۔ ایسے نفرت پھیلانے والوں کے اوپر مسلمانوں کو تم نے تقسیم کیا برسوں سے، اور کس بنیاد کے اوپر کہ جناب ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی ہے، ان کو آپس میں بیٹھ نہیں سکتے ہیں، ان کے ساتھ آپ بات نہیں کر سکتے۔ تو یہ سب جھوٹے میرے بھائی۔ اس میں ایک ریکویسٹ ہے، ہمیں کمنٹ آتے ہیں شیعہ سنی سب کے مسلمانوں کے کہ جو نہیں آ سکتے ان کے لیے دو دعائیہ جملات کلمات جو یہاں پہ نہیں آئے ابھی تک، آپ سب کو پروردگار امام علی علیہ السلام کی حرم کی زیارت عطا فرمائے، اہل بیت کے مراقب کی زیارت عطا فرمائے۔ یہ انشاءاللہ آپ ضرور آئیں گے، بس دل سے ایک تڑپ رکھیں، آپ دیکھیں امام کیسے آپ کو بلاتے ہیں۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ نے ویڈیو دیکھی، اس وقت یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بقول اس کے ان کے حرم میں بیٹھا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ جی وہاں سے سوال ہوتا ہے کہ جی کمنٹس آتے ہیں، وہ تو یہ کہتے ہیں کہ جی شیعہ منافقین کے پیچھے نماز جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ تو وہ آگے سے کہتا ہے کہ دیکھیں یہ کتنا یعنی کہ غلط بات ہے، یہ یعنی کہ شیعہ کے پیچھے نماز پڑھنے کی، جبکہ شیعوں کو تو یہ فتویٰ دیا گیا ہے سستانی کا اور پتہ نہیں دوسرے کسی کا نام لے رہا تھا کہ جی آپ بھلے سنیوں کے پیچھے نماز پڑھ لیں۔ یعنی کہ آپ یہ دیکھیں کہ اس کا طرز عمل دیکھیں کہ یہ ویڈیو پرانی ہے، اس وقت تک اس نے شیعت کا اعلان نہیں کیا تھا، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس کا شروع سے مشن ہی یہ تھا لوگوں کو ڈائیورٹ کرنا کس طرف، شیعہ کی طرف۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ اس کے اندر یہ کہہ رہا ہے، سنیوں کو باقاعدہ طور پہ برا کہہ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ یہ منافقت سنیوں کے اندر پائی جاتی ہے، اور یہاں تک کہہ رہا ہے کہ یہ جو سنی ہیں یعنی کہ یہ کافر کافر کے نعرے لگاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور باقاعدہ طور پہ نفرت پھیلاتے ہیں، اور پھر اس نے لعنت بھیجی کہ جی اس پہ اللہ کی، ان پہ اللہ کی لعنت ہو، رسول کی لعنت ہو، اور پھر مولا علی کی لعنت ہو جو کہ نفرتیں پھیلا رہے ہیں۔ تو پہلی بات تو آپ یہ دیکھیں کہ اس انسان کو، آپ یہ دیکھیں کہ اس ویڈیو تک بھی میں تو حیران ہوں کہ جب تک اس نے شیعت کا اعلان نہیں کیا تھا سمجھ آ گئی، لیکن جس نے یہ ویڈیو دیکھی ہے کیا اس کو ذرا برابر بھی اس کی آنکھیں نہیں کھلی کہ یہ انسان جو ہے یہ بظاہر تو یہ ہے کہ یہ میں انسانیت کا پیغام دے رہا ہوں، شیعہ سنی کے اختلافات ختم کر رہا ہوں۔ بھائی آپ کیسے ختم کر سکتے ہیں؟ جو شیعہ کافر کے نعرے لگتے ہیں وہ غلط تو نہیں لگتے؟ آپ کیسے شیعہ کو کافر نہیں کہہ سکتے؟ جو خود کو مسلمان کہنا گوارا نہیں کرتے، جو کہتے ہیں ہم شیعہ ہیں، اور حسن اللہ یاری کے بقول تو شیعہ بنو گے یا مسلمان بنو گے، میں کئی دفعہ ویڈیو چلا چکا ہوں۔ ہلو جی بات کرو بھائی۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے کلمہ شہادت پڑھائیں۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جی ہاں شیعہ بننا چاہتے ہیں یا مسلمان بننا چاہتے ہیں؟ تو جو نعوذ باللہ معاذ اللہ قرآن میں تحریف کرتے ہیں، جو کہ نعوذ باللہ معاذ اللہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سوائے 3 کے باقی سب کو مرتد کہتے ہیں، وہ کون سے دائرہ اسلام میں ہیں؟ اور بھی بے تحاشا چیزیں جو کہ میں ان کی کتابوں سے ثابت کر چکا ہوں، آپ میری پلے لسٹ میں جا کے دیکھ سکتے ہیں. تو میں تو بلا دلیل، مجھے یعنی کہ کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، میں بلا دلیل ان کو کافر کہتا ہوں. تو یہ انسان جو کہ سنیوں کے لباس کے اندر ایک کالی بھیڑ تھی، جو اب شیعت کا اعلان کر کے نمایاں ہو چکا ہے، ٹھیک ہے. پچھلے دنوں میں نے اس کی ایک ویڈیو بھی ڈالی تھی جس میں باقاعدہ طور پہ میں نے ثبوت ڈالا تھا کہ ایک ذاکر نے باقاعدہ اس کا نام لیا اور اس نے کہا کہ جی مفتی فضل ہمدرد کو ہم نے کہا کہ آپ یہاں کے اشرا پڑھیں، تو اس نے کہا کہ جہاں میں جو کام کر رہا ہوں تو مجھے وہیں کرنے دیں، ورنہ سنی مجھے سننا چھوڑ دیں گے. میری پلے لسٹ میں اویلیبل ہے، آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں. تو کہنے کا مطلب ہے کہ خدا را اس فتنے کو آپ پہلے تو نہیں سمجھ سکے، لیکن خدا کے لیے اب تو سمجھیں. اب تو اس کو پھر بھی لوگ نیچے جو ہے مفتی فضل ہمدرد زندہ باد کر رہے ہوتے ہیں، اب تو اس فتنے کو سمجھ جائیں. یہ رافضی ہے اور پکا رافضی اور پکا شیعہ، اس نے اعلان کر دیا اور میں وہ بھی ویڈیو ڈال چکا ہوں جس میں اس نے اپنے منہ سے اس چیز کا اعلان کیا. تو آخر میں سے سوال پوچھتا ہے کہ جی آپ کوئی دعا دیں جو لوگ یہاں آنا چاہتے ہیں. تو وہ دعا جی کیا کر رہا ہے کہ جی وہ ضرور آئیں گے، وہ آئیں گے، وہ دل سے اس چیز کو دعا کریں، وہ ضرور آئیں گے اور امام علی جو ہیں، مولا علی جو ہیں، وہ ان کو بلائیں گے. استغفر اللہ معاذ اللہ، استغفر اللہ معاذ اللہ. بھائی مولا علی کیسے بلا سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے. تو استغفر اللہ معاذ اللہ یہ کیسے الفاظ اور کیسا کفر، اور یہ سب سارے عقائد جو ہیں اس کے شیعوں والے ہیں. تو اللہ عز و جل مجھے، آپ کو، ہم سب کو اس دجالی فتنے رافضی فضل ہمدرد کے شر سے محفوظ رکھے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.